سر پہ علم ہو بڑھتا قدم ہو ماتم نہ کم ہو چلتا رہے یہ کارواں چلتا رہے یہ کارواں حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ رسول میں اور محمد آل محمد صلوات امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات نام محمد سے جو چلتے ہیں نام محمد سے جو چلتے ہیں سو جل جائیں گے اور وہ تو اپنی عداوت کی سزا پائیں گے اور آنے والے کی قسم جب بھی وہ آئے گا تیرے حیدر کنار سے بچ کے کدھر جائے امام المنتظر آج سچے وارث کو شہنشاہ کی موجودگی میں سچے دل سے پکاریں گے یا امام المنتظر یا امام المنتظر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 54 اللہ امت پر مصطفیٰ سرکار کا حق بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میرا محترم سنی شیعہ مجمع اور نبی کے چاہنے والوں کا یہ حسین اجتماع جو خاص حسن کے ساتھ ترتیب رکھتا ہے، ہر چہرے پر نبی کی محبت کی عکاسی ہے، ہر دل میں نبی مکرم کے پیار کی جو کیفیت ہے وہ چہروں سے آیا ہے۔
سب نبی کا نام لیتے ہیں، سب نبی سے پیار کرتے ہیں، مگر کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ ہر دل میں مصطفیٰ سرکار کی محبت ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو نبی سے پیار نہ کرتا ہے۔ مگر ہر ایک کا پیار، ہر ایک کی الفت، ہر ایک کی محبت مختلف ہے۔ کچھ ہیں جو تعلق قلبی کو ہی غنیمت جانتے ہیں اور اظہار محبت کو اپنے لیے آزمائش مانتے ہیں۔ کچھ ہیں اس آزمائش پر کچھ پورے اترتے ہیں اور کچھ ہیں جو اس آزمائش پر یاسر و سمیہ بن جاتے ہیں۔ یہ جو اظہار محبت ہے، یہ جو سرکار سے محبت کا اظہار ہے، اسے مودت کہا جاتا ہے، اور مودت خرچہ مانگتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ پیار سب کرتے ہیں، محبت سب کے دل میں ہے، مگر کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دید سے نبی کو دیکھا جاتا ہے وہ دید مختلف ہے۔ ظاہر ہے جس عینک سے کسی شے کو، کسی منظر کو آپ دیکھیں گے وہی عینک دکھا رہی ہوگی۔ میں ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سرخ شیشوں کی اگر عینک لگا لی جائے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے۔ اب نبی کو جس عینک سے دیکھا جا رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ عینک لگائی کس نے۔ میں ہرگز کسی کے بارے میں منفی سوچ نہیں سکتا، اس لیے کہ جن کے بارے میں مثبت سوچنا ہے ان کے لیے سوچنے کا وقت تنگ ہے۔ تو بات تو مثبت کرنی ہے، بات تو کرنی ہے کہ جس میں حسن کا پہلو ہو۔ دید مختلف ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون۔ اہل نظر اور ہیں، اہل بصر اور ہیں۔ بھائی اگر آمادہ ہیں تو جملہ دیا کروں قرآن کی اس آیت کے ساتھ۔ قرآن کے الفاظ ہیں، تراہم، اے میرے حبیب وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اہل نظر جو چشمے سر سے دیکھتے ہوں، اہل بصر جو چشمے جان سے دیکھتے ہوں۔ نبی کو دیکھنے والے مختلف ہیں۔ ظاہری نگاہوں سے دیکھنا اور چشمے جان سے دیکھنا۔ چشمے جان سے وہی دیکھے گا سرکار کو جس نے اپنی جان پر نبی کو ترجیح دی ہو۔ جس نے اپنی جان پر نبی کو ترجیح نہ دیا ہو اس کی چشمے سر تو نظر دیکھے گی، چشمے سر، یہ سر میں جڑی ہوئی آنکھیں، مگر چشمے جان سے وہ نہیں دیکھ رہا۔ تو دیکھنے والے مختلف ہیں۔ اب ہمیں عینک لگوانی ہے تاکہ نبی کو دیکھ سکیں۔ وہ عینک کہاں سے لگے گی؟ وہ عینک کون لگائے گا؟ وہ عینک کہاں سے ملتی ہے؟ وہ عینک جہاں سے ملتی ہے اس گھر کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ سب سے اچھی عینک کی بات کروں گا میں بھائی، اچھی عینکوں کی بات نہیں کر رہا، لہذا کوئی دل چھوٹا نہ کرے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ سب سے اچھی عینک جو نبی کو دیکھنے کے لیے، دقت میرے ساتھ ہے آپ کی، بہت عرصے بعد فیصل آباد میں حاضری ہوئی ہے، میں خود آپ کے دیدار کا مشتاق تھا۔ فیصل آباد سے میرا تعلق کوئی 20 سال سے زیادہ کا تو ہے شیخ صاحب،
یہ بہت سارے بچے بڑے ہو گئے اور بڑے ہو گئے، اتنا پرانا تعلق ہے تو اس تعلق کو توڑا نہیں جا سکتا، بس کچھ معروضی حالات، عارضی وقتی مسائل، اور وقت ایک جیسا نہیں رہتا، زمانہ بدلتا رہتا ہے، اور وہ جو ایاز نے کہا تھا نا محمود غزنوی سے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس ایک جملے کو مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ جی اینک کی بات ہو رہی ہے جناب قادری صاحب، میرے بیان میں جہاں کہیں آپ کو اپنے 4 مصرے یاد آ جائیں وہاں آپ کو اجازت ہے کہ آپ، نہیں میں بھی چاہوں گا کہ کہیں سنی شیعہ رنگ چڑھے، ہم نے بس حیدر کرار کو چاہا، ہم نے بس حیدر کرار کو چاہا، خلد جانے کی ہمیں یوں ملی راہ، ہم نے بس حیدر کرار کو چاہا، کیونکہ بڑھ کے چاہوں، خود سے بڑھ کے چاہوں علی کو دل و جان سے، ہوں شناسا محمد کے فرمان سے، اس گھرانے کے کیوں نہ قصیدے پڑھوں، شان جس کی پڑھی میں نے قرآن سے، کیا کروں دل محبت ہے کرتا بہت، کیا کروں دل محبت ہے کرتا بہت، تیرا سفیان سے میرا عمران سے، دیکھنے والی اینکیں مختلف ہیں، اب سب سے اچھی اینک کی بات ہوگی بھائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر کہیں قانون کے رستے سے اپنا حق لینا چاہتے ہیں تو اچھے سے اچھا وکیل تلاش کرتے ہیں، جن وکیلوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہوتا ہے ان کی وکالت کینسل نہیں ہوتی، وکیل تو وہ بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر اچھے سے اچھا ڈھونڈتے ہیں، جی آپ عالم اچھا سا اچھا دیکھتے ہیں، تو یہ انسان کی فطرت ہے، جی ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، جی میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے، سے بہتر دین ہے، وہ جو اچھے سے اچھا دین رکھنے والا وجود ہے، بہتر سے بہتر اینک کی تلاش میں، نبی کو میں تو حتیٰ جب کبھی ہندو اور یہودیوں اور عیسائیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی دعوے دار ہیں، وہ بھی دعوے دار ہیں، بھائی سلوات پڑھ لیں یہ ممبر ہے، دلوانے والا مذہب رکھتے ہیں، ہم نجات دہندہ مکتب اور مسلک اور مذہب اور دین و دھرم رکھتے ہیں، سب کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم آپ کو نجات دلوائیں گے، ہم آپ کو جنت لے جائیں گے، ہم آپ کو فوز و فلاح تک پہنچا دیں گے۔ مثلا میں نے اگر آج کی اس محفل میں کہا کہ جی کل مجھے کراچی جا کر کل ہی واپس آنا ہے فیصل آباد میں، میرے محبت کرنے والے میری مدد کریں تاکہ میں وہاں بھی محفل پڑھ لوں اور یہاں بھی آ کے پڑھ لوں، مثلا ابھی ہم جا کر بیٹھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، جا کے دیکھا تو ایک صاحب کھڑے تھے لمبے لمبے کانوں والا ایک جانور لا کے، اور وہ جانور آگے بڑھا کے کہنے لگے کہ جی آپ اس پہ بیٹھ کے کراچی چلے جائیے، اور میں محبت آپ
से करता हूँ, तो ये मैं लेकर आया हूँ। अब हम सोचने लगे कि भाई कराची जाना है, कोई बराबर वाली गली नहीं जाना था, मगर क्या करें कि मोहब्बत तो मोहब्बत है, हम उनका दिल कैसे तोड़ देते। मोहब्बत का तो अंदाज ये भी है, तो हमने वो रख लिया। कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई तो एक साहब और नजर आए, वो मोटरसाइकिल लाए खड़े थे, कहने लगे जी हम आपसे मोहब्बत करते हैं, सवारी लेकर आए। अब इस पर भी हमने सोचा कि साहब इन्हें ये एहसास होना चाहिए था, मगर हमने कहा कुछ नहीं बोलो भाई, मोहब्बत मोहब्बत है, इनका दिल न तोड़ो। हमने वो सवारी भी रख ली। कुछ देर बाद एक और साहब आए, वो कार ले आए, कहने लगे इससे चले जाइए। उस पर भी हमने सोचा कि साहब इन्हें सोचना चाहिए था, ये जाकर वापस नहीं आई, लेकिन वो भी हमने रख ली। फिर एक और साहब आए, वो ट्रेन का टिकट ले आए, तो हमने उस पर भी सोचा कि साहब इन्हें भी एहसास होना चाहिए कि ट्रेन हमें कराची ले जाकर वापस नहीं लाएगी, मगर क्या करें, मोहब्बत है, तो वो टिकट भी हमने रख लिया। वैसे भी मौलवी हूँ, सारी चीज़ें रखूँगा। भाई महफिल पढ़ रहा हूँ, आप खुश हो जाइए, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। अब वो सारी सवारियां तो जरूर है, मगर क्या ये मुझे कराची ले जाकर वापस ले आएंगी? अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, हमने कहा अल्लाह करे कोई और भी आ जाए, अब तक हमारे मतलब की सवारी तो नहीं आई। लेकिन एक साहब आए, उन्होंने जहाज का टिकट दिया आने और जाने का, तो हमने वो भी रख लिया। अब मुझे आप बताइए कि सवारियां तो बहुत हैं, मगर कौन सी है जो हमें ले जाए? हर मजहब, मकतब, मसलक, दीन, धर्म ये ऐलान करता है कि हम निजात दिलवाएंगे, हमारा मसलक निजात दिलवाएगा, हम जन्नत ले जाएंगे, मगर हमें तो उस दरवाजे पर आना है जो यहाँ से वहाँ गया हो, बिस्तर भी गर्म रहा हो, दर भी हिल रही हो, वुजू का पानी भी बह रहा हो, और वो मेराज करके वापस आ जाए। सलावत पढ़ें नबी की जात पर। ऐनकें मुख्तलिफ है भाई, एक ऐनक नबी को देखती है तो कहती है बशर थे। तसल्ली दीजिए, थके नहीं आप। ये मेरा भाई ये लाइट बंद कर सकता है? एक और सलवात। देर बाद मोहम्मद अली अच्छी तरह नजर आ रहे हैं, उधर मुर्तज़ा बैठा है, वो अब नजर आया है, तो ये रोशनी मेरी आंखों को इस तरफ की मोमिनीन की ज़ियारत से महरूम कर रही थी। एक और बेहतर सलवात। तवज्जो है, बात आगे बढ़े। अब एक ऐनक वो है कि जो नबी को देखती है तो कहती है कि हमें तो बशर नजर आ रहे हैं, हाथ हम जैसे हैं, पैर हम जैसे हैं, आंखें हैं, दो कान हैं, जी, ज़ौजाएं हैं, जी, औलाद है, बाजार जाते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, जी, सोते भी हैं, जागते भी हैं। सरकार को बुखार और तब भी हुआ था, आपने तबीब को और मुआलिज को भी बुलाया था, हम जैसे ही तो हैं। ये एक ऐनक है जो नबी को बशर की ऐनक से देखती है। अच्छा, उनके पास भी दलील है। दलील वो ये देते हैं कि सूरह मुबारक कहफ की 43वीं आयत में अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मेरे हबीब से कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, यूहा इलैया, मुझ पर मुसलसल वही नाजिल होती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा अल्लाह इलाह वाहिद है। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। आयत तो उनके पास भी है, तो कहते हैं खुद कुरान ने कहा है वो तुम्हारी तरह बशर है। एक ऐनक
سرکار کو نور محض کے عنوان سے دیکھتی ہے کہ صرف نور تھے، صرف نور تھے، تو نور جگہ نہیں گھیرتا، نور ایک لمحے میں یہاں سے وہاں پہنچتا ہے، نور دلوں میں اترتا ہے، ذہنوں پر حاکم ہوتا ہے، نور محض۔ وہ جنہوں نے بشر کی عینک سے دیکھا انہیں نبی بشر نظر آئے اور اپنے جیسے نظر آئے، جنہوں نے نور محض کے عنوان سے دیکھا انہوں نے کہا خبردار خبردار، وہ ہیں، ہم ہیں، لہذا وہ ہیں اور ہم ہیں، تو وہ کہاں اور ہم کہاں؟ اگر کہیں سے آواز آئی کہ ایسا کرو کیونکہ نبی نے کہا ہے، تو کہتے ہیں وہ کہاں اور ہم کہاں؟ اب یہ نور محض بولنے والے نے نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل ہی ماننا چھوڑ دیا۔ وہ کہاں اور ہم کہاں؟ وہ کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ لیکن عزیزان گرامی ایک اور اینک بھی ہے، اور وہ اینک اعتدال کی اینک ہے، وہ اینک الامر بین الامرین کی اینک ہے، وہ اینک نہ افراطی ہے نہ تفریطی، وہ اینک نہ غالی ہے نہ مقصر، وہ اینک اعتدال کی اینک ہے، اور وہ اینک ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی نور بھی ہیں تو بشر کے پیکر میں ہے۔ یہ جو نوری بشر کی اینک سے لوگ دیکھتے ہیں، ان کے ہاں انداز کچھ اور ہے۔ جنہوں نے سرکار کو بشر مانا اور کہا صرف بشر ہے بس، انہوں نے کہا ہم جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، اور بہت کہا تو کہا بڑے بھائیوں کی طرح ہے، اور اس حد تک نبی کے اس عنوان کو یاد کیا کہ نہ صرف بو آنے لگی بے ادبی کی، بلکہ اسلام سے خارج ہونے کا یقین بڑھتا چلا گیا اس مسلمان کے لیے، جس نے پھر آوازیں لگانا شروع کی، سرکار کے لیے ایسے الفاظ بولے اور پھر ایسی باتیں کی کہ جو عالم اسلام کے لیے کافروں کی طرف سے ایک آزمائش کا سبب بنا۔ پھر کتابیں لکھی گئیں، پھر توہین ہوئی، لکھنے والا بظاہر مسلمان خاندان کا ہو، وہ کبھی سلمان رشدی کی شکل میں ہو، وہ کبھی ہندوستان کا ایک رضوی ہو، وسیم رضوی، یہ سب نتیجے ہیں اس عقیدے کے کہ جنہوں نے بشر کہا خطرناک ہے۔ میں ابھی ممبر سے اترا نہیں تھا کہ مجھے آواز آ گئی مولانا بشر نہیں تھے تو پھر کیا تھے، قرآن مانے یا آپ کو مانے؟ میں نے کہا خبردار، قرآن کے آگے کسی کو نہ ماننا، قرآن کے آگے کسی کو نہ ماننا، قرآن کو ماننا ہی اسلام ہے، مجھے نہ ماننا قرآن کو ماننا، اور اگر میں بھی قرآن سے ہٹ کے چلوں تو مجھے بھی نہ ماننا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ممبر سے قرآن سے ہٹ کر بات ہو جائے؟ کہنے لگے پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، قرآن تو کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو ہم قرآن کی مانے یا آپ کی مانے؟ میں نے کہا نہیں، قرآن کی مانو مگر پوری آیت پڑھو۔ قل انما انا بشر مثلکم آیت مکمل نہیں ہے، آیت آگے بڑھتی ہے، یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، تمہاری طرح ہیں تو تم پر کتنی دفعہ وحی آئی ہے؟ قرآن آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے۔ تو مسلسل وحی کس پہ نازل ہوتی ہے؟ ایک دفعہ بھی آ گئی ہو تو بتا دو بھائی،
جس پر مسلسل فرشتہ آتا ہو وہ محمد ہے. تم پہ ایک دفعہ آئے گا تو تم واپس نہیں آؤ. مسلسل وہی جس پہ مسلسل فرشتہ نازل ہو. تم کہہ رہے ہو وہ ہم جیسا ہے تو بھائی تمہارا کیا تم جیسا ہے؟ تم جیسا کیا ہے سرکار کے ہاں؟ نبی جیسا کیا ہے تمہارے ہاں؟ کہنے لگے 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں 2 کان. ویسے ہی بولنا آنا جانا پھرنا بولنا چلنا شادی بیاہ لین دین کاروبار. میں نے کہا پھر میں کہہ دوں کہ یزید تم جیسا ہے, فرعون تم جیسا ہے, تم نمرود جیسے ہو. تو یقین جانیے ناراض ہو گئے مجھ سے. کہنے لگے مولانا کہاں یزید کہاں ہم, کہاں نمرود کہاں ہم, کہاں فرعون کہاں ہم. تو میں نے کہا پھر ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہاں تم کہاں مصطفیٰ. اللہ نے نبی کو کمالات کے ساتھ خلق کیا ہے. وہ بظاہر بشری پیکر میں ضرور آئے ہیں مگر ان کا بشر بھی, ان کا بدن مبارک بھی, ان کا جسم مبارک بھی وہ کمالات کا حامل ہے. میری اور آپ کی انگلی کٹ جائے تو اس سے خون نکلتا ہے. نبی انگوٹھا حسین کے منہ میں دے دیں تو دودھ نکلتا ہے. سبحان اللہ. سنی شیعہ نے لکھا ہے اور میں اپنے بھائی زین کو اور ان کی پوری فیملی کو اور ان کے چچا تایا سارے عزیزوں کو اور آپ سب کو اس بات پر مبارکباد پیش کروں گا کہ آج کی محفل 12 ربیع الاول کو ہو رہی ہے. جی 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت ہے. اس دور کے بت شکن آیت اللہ خمینی نے اعلان کیا ہے کہ یہ پورا ہفتہ سنی شیعہ کی وحدت کا ہفتہ ہے. تو ہمیشہ 12 کو ہی شیعہ 12 کو ہی سنی کیوں ولادت کی محفل کریں اور 17 کو ہی شیعہ کیوں کریں؟ میں اپیل کروں گا, گزارش کروں گا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کو کہیں کہ آپ بھی آ جائیے پڑھنے. میں اپیل کروں گا کہ آئندہ ہفتہ میلاد ہونا چاہیے. 7 دن تک محفلیں ہونی چاہیے سرکار کے نام. اسی منبرگاہ میں ہو, ثقلین بھائی تشریف فرما ہے, بستان زہرا میں ہو, شہر کے مومنین تشریف فرما ہے. اور کیا ہی اچھا ہو جائے کہ اس محفل میں ایک سنی خطیب بھی ہو. جناب قادری صاحب پہ تو ہمیں شک ہوتا ہے. نہیں, میری مراد جو ہے وہی لیجیے آپ. قادری صاحب نعرہ حیدری. خبیث فکر کا حامل یزید لانتی ہے. شعر بدل دیجئے, کوئی اور شعر ہو جائے تو اچھا ہے. آپ کے بہت سارے شعر اچھے لگتے ہیں. جی کوئی اور. میں کیونکہ جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سننے کی ہوں. تو میں چاہوں گا کہ برائے الفت زمین بطحا پہ عرشی سر کو جھکا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. برائے الفت زمین بطحا پہ عرشی سر کو جھکا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. خوشی کے مارے تمام انسان اپنی پلکیں بچھا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. اور نبی کی آمد پہ خود قدوں میں عجیب ہے اضطراب آیا عذاب آیا. نبی کی آمد پہ خود قدوں میں عجیب ہے اضطراب آیا عذاب آیا. قدیم آتش قدوں کو ان کے پجاری خود ہی بجھا رہے ہیں وہ نعرہ حیدری. مضمون آپ کے ہاتھ میں ہے, میرا موضوع آپ کے ہاتھ میں ہے. بات آگے بڑھے.
ہماری طرح تھکے تو نہیں ہیں؟ وہ جنہوں نے کہا کہ ہماری طرح بشر ہیں، میں ان سے مخلصانہ اور جس کو کہہ لیجئے خالصانہ اور اپنائیت کا مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کرو۔ وہ ہماری طرح بشر ہیں، اللہ نے جنہیں ایک جیسا بنایا ہے وہی ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ جملہ کہہ کر تم یہودیوں کو خوش کرتے ہو، یہ بات کہہ کر یہ اپنے اس کو مجلس سے جوڑ رہے ہیں، محفل سے ہم آہنگ ہیں جی، یہ نہیں کہو اس سے یہودی خوش ہو رہا ہے، اس سے عیسائی، وہ عیسائی جو شرارتی ہے، جو شرارت کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے۔ وہ صہیونی یہودی خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو بھائی جی، سارے عالم میں ہر مذہب، دین، مکتب، دھرم، دین میں اپنے بڑوں کا احترام ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم جیسے کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا فرق ہے؟ کیوں فرق ہو؟ نہیں ہے زیرو۔ ان کا اللہ نے، میرا بچہ ابھی پڑھ رہا تھا، بہت خوشی ہوئی جی، ایک نئی صلاحیت سامنے آئی ہے اور انشاءاللہ فیصل آباد سے یہ ایک آواز اچھی ہوگی جو پاکستان میں پھیلے گی۔ اس کی سلامتی کے لیے آپ سب کے رزق میں اضافے کے لیے بلندتر صلوات۔ عظیم باب ہے کہ جس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ یہ ایک بحث ہے پوری سنی شیعہ کہ علماء کے درمیان پوری کتابیں لکھی گئی ہیں بھائی، دلیلیں قائم کی گئی ہیں سرکار کے سائے کے بارے میں کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ ایک سنی عالم کا بڑا حسین جملہ ہے، کہتا ہے ان النبی کانا ظل اللہ، نبی اللہ کا سایہ تھے۔ کان النبی ظل اللہ، نبی اللہ کا سایہ۔ اب جملہ سنیں، جملہ مکمل ہوگا تو آپ کو ایک خاص شادمانی نصیب ہوگی۔ کان النبی ظل اللہ، نبی اللہ کا سایہ، وَإِنَّ ظِلَّ اللَّهِ ظِلَّ اللَّهِ، اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ مولائیوں کا مجمع ہے، مولا علی سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جملہ ان کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ بشر اور اس اینک سے دیکھنے والے اپنے برابر نبی کو مان رہے ہیں۔ پھر مولا علی کا میں نے نام لے دیا تو مولا علی میرے ذہن کے حاکم ہیں۔ مولا کا ایک قول مجھے اور یاد آ گیا۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کے بدن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے، سنیں ذرا مولا کا کلام، بہار الانوار میں بھی روایت موجود ہے۔ نبی کے بدن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ کلما مشى مع احد ان کان طویل کان اطول منه، نبی اگر دراز قد والے کسی صحابی کے ساتھ چلتے تھے تو اگرچہ وہ قد میں دراز ہوتا تھا، نبی کے ساتھ چلنے کی وجہ سے نبی کا قد لمبا ہو جاتا تھا۔ طور پر بھی نبی کے برابر کسی کو نہیں بنانا چاہتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تھک تو نہیں رہے؟ یہ جو اپنے جیسا اور یہ ایک اینک ہے، یہ ایک دید ہے، اور اس دید کے رکھنے والوں سے ہم تو آستین چڑھا کے بات کرتے ہیں۔ دلائل سے بات ہونی چاہیے جی، دلیلوں کی آستینیں چڑھاتا ہوں بھائی۔
وہ والا کام تو مجھے آتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو ہم پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جو لڑنے کے لیے پیدا ہوا ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان تو صبر کرنے کے لیے پیدا ہوا، مسلمان تو برداشت کرنے کے لیے پیدا ہوا، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر تحمل مزاجی پائی جاتی ہے۔ میں دلیلوں کی آستین کی بات کر رہا ہوں، پھر ہم اسے دلیلوں سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو مساوات پسند لوگ ہیں نا، یہ جو مساوات پسند لوگ ہیں، یہ برابری کی بات کرنے والے لوگ بڑے عجیب ہیں۔ دو بچوں نے اسکول میں ایک ساتھ داخلہ لیا، ایک ذہین ہوشیار محنتی، ایک نکما کن ذہن۔ وہ جو ذہین ہے اس نے ایک سال میں کئی کلاسیں پاس کی اور میٹرک میں آ گیا، اور جو نکما ہے اس نے کئی سالوں میں بھی ایک کلاس پاس نہیں کی اور بالآخر تیسری میں آ گیا۔ اب جو برابری کی بات کرنے والے لوگ ہیں کہ سب کو برابر کرو، سب کو برابر کرو، اور یہ سب کو برابر کرو اس لیے ہے کہ نبی کو یہ برابر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے ہی مزاج کے کچھ افسران اسکول میں آئے، دونوں کا ریکارڈ دیکھا، دونوں کی فائلیں دیکھی، کہنے لگے ان پہ خرچہ ایک جیسا ہوا ہے، ان پہ توانائی ایک جیسی لگی ہے، وقت ایک جیسا لگا ہے، یہ ایک ساتھ کیوں نہیں ہے؟ جی تو استادوں نے بتایا کہ یہ ایک ذہین ہے، یہ 10ویں میں آ گیا، ایک کن ذہن ہے، محنت ہی نہیں کرتا، اور یہ بالآخر تیسری میں آ گیا۔ تو آپ ہی بتا دیجئے کیسے ایک ساتھ ہو؟ آپ جو اعتراض کر رہے ہیں آپ ہی بتا دیجئے کیسے ایک ساتھ ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہاں یہ جو تیسری والا ہے یہ تو 10ویں میں چل نہیں سکتا، 10ویں والے کو تیسری میں لے آؤ، یہ خود تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے، نبی کو اپنے جیسا بنا دو۔ یہ مزاج، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھنا بشر کا کیا مطلب ہے؟ بھائی میں محفل سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے بات پوری کرنی ہے، دیر ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مجھے اندازہ ہے کہ بہت دیر سے آپ عبادت میں مصروف ہیں، علی مسجد کے انتظامات بہت اچھے ہیں، تقریباً ساری ٹھنڈی مشینیں چل رہی ہیں، تو کوشش تو ان کی یہی ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، تو مگر بات تو میں مکمل کروں گا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے، آپ کہہ رہے ہیں مولانا، آپ کہہ رہے ہیں، مجھے کوئی کہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم جیسے نہیں ہے، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب؟ میں تمہاری طرح بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میرے نبی کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، کہہ دو۔ خود کیوں نہیں کہا اللہ نے؟ اچھا چلے میں اپنی بات کو اور روشن کرنے کے لیے اس محفل میں ممبر پہ بیٹھ کے میں تسبیح پڑھتا ہوں کہ میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، اور محفل مکمل ہو تو یہ بچہ اپنے گھر جا رہا ہو تو سامنے سے کوئی آتا نظر آیا اور پوچھے بیٹا کہاں سے آ رہا ہو؟ علی مسجد سے آ رہا ہوں۔ کیوں گئے تھے؟ وہ محفل تھی، کون پڑھ رہا تھا؟ مولانا جاہل۔ تو وہ بزرگ کہے گا بیٹا خبردار، مولانا اور جاہل، مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے، اور اگر کوئی ممبر پہ بیٹھا تھا تو جاہل نہیں تھا۔ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہنا نہیں میں نے کب کہا ہے، وہ کہتا ہے کہے گا مثلا وہ یہ کہے کہ وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ میں جاہل، اچھا خود کہہ رہے تھے، تو دیکھو اگر کوئی ایسے اپنے آپ کے لیے کہے، خود کے لیے کہے کہ میں جاہل ہوں، تو بیٹا تم نہیں دہراؤ، بیٹا تم نہیں دہراؤ، یہ بڑے آدمیوں کی نشانی ہے۔ یہاں میں مثال میں ساری باتوں میں نہیں آؤں گا، یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ عاجزی سے اپنا اظہار کرتے ہیں، اپنے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں فلاں ہوں اور فلاں ہوں، وہ کہیں گے میں تو بھائی جاہل ہوں، مجھے کیا پتا۔ تو اگر انہوں نے کہا ہے اور مولانا بھی تھے اور ممبر پہ بھی تھے تو انہیں جاہل تم نہیں بولو۔ یہ جو سرکار نے کہا نا کہ قل ان، اللہ نے کہا قل تم کہہ دو، اتنی تو کچھ سمجھ ہوگی نا کہ نبی کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ تو نے خود کیوں نہیں کہا؟ اگر اللہ کہہ دیتا تو یہی سند بن جاتی، پھر یہی
دلیل بن جاتی کہ اللہ نے کہا میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے. اللہ نے تو کہا ہے طٰہٰ یاسین مزمل مدثر قم اللیل الا قلیلا عینیک یدیک لسانیک اذنیک. اللہ تو اپنے حبیب کی اداؤں پر قربان ہے. توجہ چاہوں گا بھائی، یہ قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. جی الف لام میم کا ترجمہ تو کوئی بتائے، تفسیر کہاں سے سمجھ پائے گی؟ الف لام را کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکا آج تک، اس لیے کہ یہ رازدارانہ گفتگو ہے. اللہ جانے اور نبی جانے کہ اللہ اپنے حبیب سے کیا بات کر رہا ہے. اللہ تو جب اپنے حبیب سے بات کرتا ہے تو کالی کملی اوڑھ کر آ جائیں تو اللہ کو وہ ادا اچھی لگتی ہے. جی ساری امت سے اللہ کہنا چاہتا ہے، کہتا ہے، پیغام دیتا ہے، بار بار حکم نازل کرتا ہے. بستر چھوڑو مصلے پہ آ جاؤ، بستر چھوڑو آرام چھوڑو مصلے پہ آ جاؤ. اور اپنے حبیب سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی بستر پہ بھی چلے جاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا یہ جو بشر نبی نے کہا، اللہ نے کہا، کہلوایا اور نبی نے کہا، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، فلسفہ ہے. جی اور اس پر بات کرنے کے لیے مجھے وقت تھوڑا سا زیادہ چاہیے. یہ بشر کہنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل تب ہی بنیں گے جب ہم سے افضل ہوں گے، اور جب ہم سے افضل ہوں گے تو ہمارے لیے نمونہ عمل بنیں گے. ورنہ پھر جب ایک جیسے ہیں تو یہ کیوں نمونہ عمل ہے؟ یہ ایک دید ہے نبی کو دیکھنے والوں کی، ایک دید نور محض، نور ہی نور. یہاں بھی کچھ نہ کچھ بند گلیاں ہیں. نور محض جاننے اور ماننے اور کہنے والے لوگوں کو سرما نظر آیا، کملی نظر آئی، نالین نظر آئی، سرکار کی زلفیں نظر آئیں. تھکے تو نہیں ہیں؟ نبی مکرم کو نور محض کہنے والوں نے اتنی نبی کے نور کے اوپر گفتگو کی، اتنی نبی کے نور پر باتیں اور گفتگو اور تقریریں ہوئیں کہ رات کی تاریکی میں سرکار کے ہاتھ سے گرتی ہوئی سوئی تو انہیں نظر آ گئی، مگر غدیر کی دھوپ میں نبی کے ہاتھوں میں علی نظر نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ محمد آل محمد صلوات. یہ ایک اور دید ہے مگر عزیزو، جو دید اہل بیت نے عطا کی ہے وہ دید الامر بین الامرین، نور بھی جو بشر کے پیکر میں آیا ہو، نوری بشر ماننا ہے. یہ ہے اعتدال. نہ ہی سیرت بیان کرنے والوں سے الجھنا ہے اور نہ ہی میلاد ماننے والوں سے الجھنا ہے. میلاد کی محفلیں بھی شان سے ہوں اور سیرت کا بیان بھی آن سے ہو، اہتمام سے ہو، توجہ کے ساتھ ہو. نبی کا امت کی گردن پہ حق، چند حق جو قرآن نے بیان کیے ہیں کہ نبی کے کیا کیا حق ہیں جو امت کی گردن پر ہیں. سب سے پہلا جو میں نے اپنی گفتگو میں پہلا قرار دیا، ارشاد ہو رہا ہے، سورہ مبارکہ احزاب ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بتحقیق اللہ اور ملائکہ الہی، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے ملائکہ، یصلون علی النبی، صلوات بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے صاحبان ایمان تم دو کام کرو، ایک صلوات بھی ایک سلام بھی.
सलवात भी नबी पर और सलाम भी। एक हक है जो उम्मत की गर्दन पर है नबी के बारे में। यह आयत बार बार बारहा, शायद ही कोई मुसलमान हो जिसे इस आयत से आशनाई ना हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और अल्लाह के मलाइका नबी पे सलवात भेजते हैं। अलन नबी, अलन नबी, अलन रसूल नहीं, अला मोहम्मद नहीं, अलन नबी, नबी पर सलवात भेजते हैं। हमारे नबी, हमारे नबी, नबी होने के बाद रसूल हैं, रसूल होने के बाद इमाम हैं, इमामों के इमाम हैं। तो अल्लाह ने सबसे आखिरी और बड़े दर्जे का नाम क्यों नहीं लिया? अल्लाह ने क्यों नहीं कुरान में नाजिल किया कि अल्लाह और अल्लाह के मलाइका मेरे रसूल खातमुल अंबिया? जी, ये लफ्ज़ बोलता अल्लाह कुरान। क्यों नहीं कहा अल्लाह ने ऐसा? एक रोशन दलील, एक रोशन बात। जी तवज्जो, ये रसूल कब होंगे? जब ऐलान नबूवत करेंगे। मोहम्मद कब होंगे? जब अबू तालिब नाम रखेंगे। मगर नबी तब से हैं जब आदम नहीं थे, लिहाजा इन पर सलवात उस वक्त से है जब तक कुछ भी नहीं था। हमेशा से इन पे सलवात है अल्लाह की। और ये जो सलवात है अज़ीज़ान गिरामी, ये बरकतें और रहमतें हैं जिसके वजूद पर अल्लाह की तरफ से ये एक हक है जो उम्मत के लिए अल्लाह ने कहा कि तुम सलवात भी भेजो और सलाम की। सलवात से मुराद तमजीद, तारीफ, नात पढ़ो, सरकार का तस्करा करो। और सलाम से मुराद तस्लीम है, वह युसल्लिमु तस्लीमा। और ऐसे झुक जाओ जैसे झुकने का हक है, ऐसे मानो जैसे मानने का हक है। जी, मानने की बात है, तस्लीम होने की बात है। एक हक है नबी का हमारी गर्दन पर। एक और हक, ये तो सलवात दुरूद हमें कुछ नहीं, कम से कम ये करते रहना चाहिए सरकार की ज़िंदगी से वाबस्ता और आपके तस्करे के साथ। इसके बाद एक और हक, फला व रब्बिका, पढ़ूँ आयत, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मेरे हबीब, तुम्हारे रब की कसम, क्या शान है, तुम्हारे रब की कसम। या अल्लाह, तू तो हमारा भी रब है, तू तो आसमानों का भी रब है, तू तो ज़मीनों का भी रब है। लेकिन ज़मीन और आसमान और मुझ जैसों का रब होने में अल्लाह के लिए कौन सा खुदाई का ऐलान है? अल्लाह तो जानवरों का रब भी है, मगर ये उसके शायान शान नहीं है कि उसके साथ जानवरों का तस्करा किया जाए। मैंने बहुत गौर किया कि अल्लाह मुतकब्बिर क्यों है। अल्लाह मुतकब्बिर है ही इसलिए कि उसे मोहम्मद और अली सजदा करते हैं। हक है उसका कि वो तकब्बुर करे। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। तुम्हारे रब की कसम मेरे हबीब, तुम्हारे रब की कसम, वो मोमिन ही नहीं हो सकता जो तुम्हें अपना हकम न माने, जो तुम्हें अपना हाकिम न माने, जो तुम्हारे फैसलों को तस्लीम न करे। फीमा शजरा बैनहुम, जब आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो फिर तुमसे फैसला ले। ये नबी का हक है जो उम्मत की गर्दन पर है। मैं ज़िम्न में और जेल में जाने से गुरेज कर रहा हूँ। नबी ने क्या क्या फैसले नहीं किए, नबी ने क्या क्या ऐलान नहीं किए। नबी मुकर्रम के बड़े बड़े ऐलान तो याद रहे, मगर ऐलानों पर ऐलान याद ना रहे। नबी के वो ऐलान तो याद रहे जो मेरे मफाद में है, और नबी का वो ऐलान भुला दिया जाए जो मेरे मफाद के ख़िलाफ़ है, तो ये नबी से मोहब्बत नहीं है। जी, तुम्हारे इख्तिलाफात में जो मेरा नबी फैसला करे वो फैसला मान नहीं ईमान है। उम्मत में इख्तिलाफ का एक उन्वान विलायत अली है। वो चौथा मानता है, वो पहला मानता है, वो अली को ये मानता है, वो अली को वो मानता है। देखो नबी क्या मानते हैं। जो फैसला नबी का है वही फैसला उम्मत का होगा। ये एक हक है जो उम्मत की गर्दन में नबी का है।
تیسرا حق، توجہ، تیسرا حق یا ایک اور حق قرآن کی آیت پڑھو، جو نبی دے وہ لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرے نبی نے دیا وہ لے لو، بلغ ما انزل الیک من ربک، اس ماں کو ذہن میں رکھیے گا، وما آتاکم الرسول، میرا نبی جو دے، بلغ ما انزل، پہنچا دیجئے وہ، جو نبی دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا نبی روکے اس سے رک جاؤ، جو نبی دے اسے لے لو، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ مولانا قرآن میں پردے کی آیت کہاں ہے جو آپ پردہ کرواتے ہیں؟ مولانا اول وقت نماز پڑھنے کی قرآن میں آیت کہاں ہے؟ یہ مولوی حضرات نے بنایا ہوا ہے۔ ان سارے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے قرآن میں کہاں ہے، ان سارے سوالات کا ایک ہی جواب ہے، جو میرا نبی دے وہ لے لو، جو نبی دے وہ لے لو، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ سرکار نے یہ کب فرمایا کہ صلو کما اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ بھائی کچھ کہنا چاہوں گا، صلو کما اصلی یہ نہیں کہا، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ جی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ گویا نبی اللہ کی نماز بھی چاہتے ہیں، اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں۔ بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ کیا کریں آپ میری باتوں سے؟ سلامات پڑھیں محمد وآلہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ مجھے تو گھنٹہ اب ہوا ہے پڑھتے ہوئے۔ یہ اونچا مت بولنا، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ مجھے کہہ رہے ہیں بھی 7 منٹ گھنٹے میں رہتے ہیں۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بواز بلند صلوات۔ سرکار کی سیرت کا حسین لمحہ، نبی کی صداقت۔ سرکار کی سیرت کا حسین منظر، نبی کی امانت۔ امانت نبی کی ایسی ہے، امانت داری نبی کی ایسی ہے کہ اللہ نے قل کہا ہے تو انہوں نے بھی قل کہہ دیا۔ ایک قاف اور لام بھی نبی کم نہیں کریں گے۔ اللہ کا کلام ہے، جو مجھ پر آیا ہے وہ پورا بیان کروں گا۔ یہ نبی کی امانت داری ہے۔ جی اور صداقت ایسی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، کوہ ابو قبیس کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے تو مان لو گے؟ سب نے، مشرکین مکہ نے سب نے ایک زبان کہا، ہم مان لیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر جا کے دیکھو اور نظر نہ آئے، لشکر نہ ہو، پھر کیا کہو گے؟ تو کہنے لگے ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، محمد جھوٹ نہیں بول۔ نبی کی صداقت ایسی ہے۔ میں گریز لے رہا ہوں، اس گھر میں ہر فرد صادق ہے۔
وہ ایک محاورتاً کہا جاتا ہے، پرانے بزرگ بولتے تھے شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ یہ سچوں کے بچے بھی سچے ہیں، اور سرکار نے یہ بات روشن کرنے کے لیے کہ میرے بچے بھی، میرا گھر بھی سچا ہے، میدان مباہلہ میں لا کر بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجئے، بات چل رہی ہے، تاریخ کے اندر ثبت کروا دیا، قرآن کے اندر بیان کروا دیا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ صرف میں اکیلا محمد سچا نہیں ہوں، میرے تو گود میں جو حسین آئے گا وہ بھی جھوٹوں پہ لعنت کرے گا۔ سچے بھی اس درجے کے سچے۔ نور علا نور، چشم بد دور، علی کا دشمن دور، بے آواز بلند صلوات۔ پورا خانوادہ صادقین کا خانوادہ، سچوں کا خانوادہ، توجہ ہے؟ میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ اس مجمع میں اکثریت جوانوں کی ہے، اور جو جوان نہیں ہیں وہ بھی میری بات سے خفا نہ ہو، وہ بھی حب نبی و آل نبی میں جوان ہے، دل ان کا جوان ہے، عقیدہ ان کا جوان ہے۔ اصل تو انسان کی روح کا مسئلہ ہے، بدن بوڑھا ہو جاتا ہے مگر روح جوان رہتی ہے۔ اس وقت آپ کے بدن کو تکلیف ہے۔ بعض دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، تو بدن تکلیف میں ہے نا، مگر کوئی روح سے بھی تو پوچھے کیسی غذا مل رہی ہے، کیسا سکون مل رہا ہے۔ تو اصل تو انسان کی جو طاقت اور توانائی ہے وہ اس کی روح کی وجہ سے۔ بدن کانپتا ہوا بھی ہو، میں مضمون سے ہٹ کے نہیں بولوں گا، بدن کانپتا بھی ہو مگر اگر روح جوان ہو تو وہ لکھے گا سلمان رشدی واجب القتل ہے، تو 30 سال لگیں گے مگر مارا ضرور جائے گا۔ یہ روح کی جوانی ہے، یہ روح کی جوانی کا نتیجہ ہے۔ یہ سارا گھرانہ صادقین کا گھرانہ۔ یاد رہے، میں بچوں جوانوں سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، یاد رہے تمہاری عظمت تمہاری صداقت میں ہے، تمہاری کامیابی تمہاری صداقت میں ہے، تمہاری ترقی، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں اس لیے تمہاری کر رہا ہوں، جی ظاہر ہے بچوں سے بات کر رہا ہوں۔ تمہاری ترقی تمہاری صداقت میں ہے، تمہارا رزق بڑھنا تمہاری صداقت میں ہے، تمہارا دنیا پر حاکم بننا تمہاری صداقت سے ہے۔ اپنی صداقت کو مضبوط کرو، تم کل کے حاکم ہو جاؤ گے۔ کل مستقبل صادقوں کے ہاتھ میں آنا ہے۔ سچوں کا ہے، آئندہ صادقین کے ہاتھ میں آنا ہے، مستقبل سچوں کا ہے۔ اپنی صداقت کو بڑھاؤ، اور میں نے یہ چند جملے کہہ کر ایک اور منزل تک آپ کو لانا تھا۔ جو سچا ہوتا ہے وہ خود بخود باکردار ہوتا ہے، اور جو باکردار ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور جو سچا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے بتا دوں؟ جو سچا ہوتا ہے وہ شجاع ہوتا ہے۔ صداقت بہادری کو لے کر آتی ہے۔ لے لیجئے آج کے بعد آپ مجھ سے یہ فارمولہ، اور اب جا کے ڈھونڈیے، اب جا کے دیکھیے کہ جہاں جہاں بزدلی ملے گی وہاں کردار کی کمزوری ملے گی، جہاں جہاں بزدلی ملے گی وہاں کردار کی کمزوری ملے گی، جہاں جہاں کردار مضبوط ہوگا وہاں شجاعت ہوگی۔ جو کردار کا مضبوط ہوتا ہے نا، اکیلا بھی لشکر ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ لشکروں کی بنیاد پر آنے والے اور ہیں، کردار کی بنیاد پہ آنے والے اور ہیں۔ لہذا سرکار کی زندگی اور پھر اس گھرانے کا سب سے بڑا عنوان اس گھرانے کی صداقت ہے۔ ابو جعفر منصور دوانقی نے
مولا کو ایک ملاقات میں کہا آپ دربار میں کیوں نہیں آتے؟ ابو جعفر منصور دوانقی حاکم دوران کہنے لگا دربار میں کیوں نہیں آتے؟ حضرت نے فرمایا تمہارے پاس کوئی ایسی خاص نعمت نہیں ہے جس کی مبارکباد دینے آؤں؟ جملے سنے آپ امام، تمہارے پاس کوئی ایسی خاص نعمت نہیں ہے جو تمہیں مبارکباد دینے آؤں؟ مجھے دنیا کی لالچ نہیں ہے جو تم سے لینے آؤں۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگا نصیحت کرنے آ جائے کریں۔ اچھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا چرب زبانی میں، یہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، چرب زبانی باتیں بنانے میں ان کو بڑی مہارت ہوتی ہے، باتیں فوراً بناتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے۔ حشام حاکم مکہ، اسے معلوم ہوا کہ صحابی رسول کی زمین و آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں دیکھا، ایسا صحابی مطاف میں ہے، خانہ کعبہ کے طواف میں ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ بھی ان کے قریب آ گئے، آواز دے کر کہا کہ کچھ چاہیے آپ کو؟ انہوں نے غور سے دیکھ کر کہا تم کون ہو؟ میں جو میں نے پڑھا ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ کہنے لگے کچھ چاہیے؟ اچھا یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نہیں جانتے ہم کون ہیں۔ بھائی خدا کے واسطے ان بچوں سے کہہ رہا ہوں اپنی ذہن کی لغت سے ایک جملہ تو حاجی نکالتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ بیچارے اسکاؤٹ والے چیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیک کرنے کو آگے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، مجھے بھی چیک کرو گے۔ وہ روڈ پہ پولیس والا روک لیتا ہے، بیچارہ ٹریفک پولیس والا کارڈ دکھاؤ، کاغذ دکھاؤ، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ ہر آدمی کو دیکھو جو دروازہ کھولتا ہے بند کرتا ہے، اس سے لے کر صدر مملکت تک ہر آدمی یہ کہتا ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ خدا کے واسطے نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے ذہن کی لغت سے نکال دو یہ جملہ کہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ آپ سے اگر کوئی کہنا ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تو آپ پہلا جملہ تو اسے یہ کہا کریں تم خود نہیں جانتے اپنے آپ کو کہ تم کون ہو۔ یہ متکبروں کا لہجہ ہے، یہ نبی کے چاہنے والوں کا لہجہ نہیں ہے۔ کہنے لگا کچھ چاہیے مجھ سے؟ حضرت نے دیکھ کے فرمایا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں گورنر ہوں۔ تو فرمایا میں ابھی عبادت الہیہ میں مصروف ہوں۔ کہنے لگا کوئی خدمت مجھے بتائیے میں آپ کے کام آنا چاہتا ہوں۔ توجہ، جملے تو پھر ان کے جو سچے ہوتے ہیں نا وہ ان کے جملے ہی کچھ اور ہیں، ان کی بہادری بتا رہی ہوتی ہے، صداقت بہادری کی وجہ سے، بہادری صداقت کی وجہ سے۔ کہنے لگے آپ کی میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو دھیمے سے لہجے میں فرمانے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ سبحان اللہ، فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ اچھا حضرت ابو ذر غفاری نے یہ فیصلہ تو کر دیا جو آخرت میں کچھ دے سکتا ہو اس سے دنیا میں مانگا جا سکتا ہے۔ تھک گئے آپ، تھک گئے بات، صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات پر۔ فرمانے لگے کچھ آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت میں کچھ دے نہیں سکتے تو میں تم سے مانگوں کیوں؟ یہ لب و لہجہ، یہ لب و لہجہ۔ کہنے لگا نصیحت کرنے آ جایا کریں۔ کس سے؟ امام جعفر صادق سے۔ بس میرا بیان مکمل ہو رہا ہے، میں صادقین کے صادقین کے تذکرے تک آ گیا ہوں۔ میرے معصوم امام سے کہنے لگا نصیحت کرنے آ جائے کریں۔ اب حضرت کا جملہ سنیں، حضرت فرماتے ہیں جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اس پہ نصیحت اثر نہیں کرتی۔ میں پڑھنے تو میلاد آیا ہوں مگر مجھے کربلا میں امام حسین کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ جب امام نے پورا خطبہ ارشاد فرما دیا اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، امام اپنی معرفت کرواتے رہے میں کون ہوں، میرے ہاتھ میں جنت ہے،
میں وہی ہوں جس کے لیے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میں وہی ہوں جس کے ہاتھ میں جنت ہے۔ اتنا طویل اور مفصل خطاب حضرت نے فرمایا، مگر کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ کسی نے آواز دے کر نہیں کہا کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے ساتھ دینے کے لیے، یا ہم جا رہے ہیں آپ کو ماریں گے نہیں، ہم آپ کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہیں کریں گے۔ جب کسی نے کوئی آواز نہیں دی تو امام نے فرمایا ہاں تم میری بات کو کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ جن شکموں میں حرام چلا جاتا ہے انہیں نصیحت اثر نہیں کرتی۔ امام نے فرمایا، میرے مولا فرما رہے ہیں، جو طلب دنیا میں مصروف ہو، جو طالب دنیا ہو، اسے نصیحت اثر نہیں کرتی، اور جو آخرت چاہتا ہو اسے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو طالب دنیا ہو اسے نصیحت کہنے لگا آؤ آئے نصیحت کریں ہمیں، حضرت فرمایا جو طالب دنیا ہو اسے نصیحت اثر نہیں کرتی، اور جو طالب آخرت ہو اسے نصیحت کی ضرورت نہیں۔ تو میں تمہیں ملنے کے لیے کیوں آؤں؟ یا اللہ ہمارے بیٹھنے بولنے کو عبادت شمار فرما، بانیان حاضرین ذاکرین کے رزق اور عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، حاجات کو یا اللہ پورا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، محفل کی قبولیت اور ان لمحات کو اللہ ہماری نام عمل میں محفوظ کر دے، اور قیامت میں اس کا بہترین ثواب ملے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔